الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس اللہ نے مجھے بھی آپ کو بھی یہاں بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ دین کی خاطر وقت نکال کر کے آ کے بیٹھنا، سننا. گاؤں میں بہت سارے آدمیاں ہیں، ہے تو بھی تم یہاں آ کو بیٹھی مسجد میں، بولے تو کیا واسطے؟ کچھ دین سیکھنا، معلوم کرنا، عمل کرنا بولنے کی نیت سے. ہاں تمہیں چاہے تو یہ اس ٹائم باہر پھر سکتے تھے، ٹی وی موبائل دیکھ کے ویسٹ کر سکتے تھے، لیکن تم یہاں آ کو بیٹھی بولے تو کیا مقصد سے؟ کہ کچھ معلومات کرنا، کچھ دین سیکھنا بولو. تو اس نیت سے ابھی تک تمہیں بیٹھے ماشاءاللہ. اس سے پہلے بھی بیان سنی عبدالرحیم بھائی کا، ہاں بہت بہترین بیان تیلگو زبان کے اندر جو ہے شرک کے بارے میں انہوں کرے. ہاں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی زندگی نصیب فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین. محترم بھائیوں، میں کچھ دیر آپ کے سامنے ہمارے گھروں کے اندر تربیت کی کیا کمی ہے مردوں اور عورتوں میں، خاص کر کے عورتوں کے سلسلے میں چند باتیں بولوں گا میں دین قرآن حدیث کے حساب سے. وہ باتوں کو سب سے پہلے آپ غور سے سنو، پھر سمجھو، اور اس کے بعد کہاں غلطی ہوتی ہے بولنے کا سوچ کے اگر ہمارے گھرا میں ایسی غلطیاں ہیں تو غلطیوں کو سدھار لو، ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، یہ اللہ کا شکر ہے. تو مسلمان بنانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے کو دنیا میں یوں نہیں چھوڑ ڈالا کیسا ملا ویسا زندگی گزارو بولو، بلکہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں اتارا، صحیفے اللہ تعالیٰ اتارے. کیا واسطے؟ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے واسطے، سیدھے ٹریک پر لانے واسطے، نہیں بھٹکنا، غلط راستے پر نہیں جانا بول کے. ہمارے پاس بھی ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی آئے دنیا میں، جب تک رہنا تھا رہے، اس کے بعد انتقال ہوئے، وفات پا گئے. لیکن جاتے ہوئے ہمارے نبی بول کے گئے وفات سے پہلے، کیا بولے؟ ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تمہیں اسے پکڑ کو رہتی تمہیں گمراہ کبھی نہیں ہوتے، جب تمہیں اسے چھوڑ ڈالتی گمراہ ہو جاتی. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ دو چیزیں کیا ہے؟ ہمارے رسول بولے کتاب اللہ، ایک چیز ہے اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب بولے تو قرآن شریف. دوسری وسنتی، میری سنت، میرا طریقہ، میری باتیں، میری حدیثیں. یہ دو چیزیں ہمارے درمیان اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے. تو ہماری زندگی بھی اسی حساب سے گزرنا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے.
تو اس میں ہمارے کو اللہ تعالیٰ بول دیے ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ہمارے واسطے کیا حلال کیا حرام سب بول دیے سو ہے، وہ حساب سے زندگی گزارنا۔ دیکھو اب یہاں بیان سننے والا میں آپ مردان بھی بیٹھی آپ کو، عورتان بھی آپ کو بیٹھی۔ اگر ہمیں ہمارے گھران کے حساب میں بات کرے، گھر کے بڑے میاں بھی ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، ہاں بھائی بھی ہے، بہناں بھی ہے، سب آپ کو بیٹھی۔ اور اللہ تعالی ہمارے اوپر ذمہ داری کیا رکھے، ہمیں ہماری اولاد کے بارے میں بھی ہمارے اپنے بارے میں بھی فکر کرنا۔ دنیا میں دو ذمہ داریاں بھی اللہ تعالی ہمارے کو دی کہ ایک میں خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، دوسرا کیا اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا۔ اب کیا اس بارے میں واقعی معنی میں ہمیں فکر کرتی ہی یا نہیں کرتی ہی بولنے کا سوال ہے۔ ہمیں یہ سوچتے کہ ہمیں ہمارے گھر میں بچوں کو کھلائے پلائے پہنائے پیسے دیے اسکول میں پڑھائے، تو یہ سمجھتی ہی ہماری ذمہ داری پورا کرے بلکہ یہ صرف دنیا کے حساب سے تمہاری ذمہ داری پورا کرتی ہے، لیکن آخرت کے حساب سے ان کو تمہیں کیا حساب میں تربیت کرے بولنے کا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں ہمیں سوچتے نہیں۔ آج گھروں کے اندر حالت یہ ہے، بھائی بچی گھر میں پیدا ہوئی تو لوگ منحوس سمجھ لیتے، ایک سے دو تین بھائی بچیاں پیدا ہوئی تو آدمی پچھتا لیتا ہے، ارے بھائی بچے کئی پیدا ہوئے، جبکہ یہ فرق نہیں دین میں، مرد بچہ پیدا ہوا تو ثواب زیادہ، بھائی بچی پیدا ہوئی ہے تو ثواب کم، ایسا ہے ایسا دین میں؟ اچھا ایک دو چار مرد بچے پیدا ہو گئے تو آدمی جنت میں چلا جاتا ہے، دو چار بیگ بچیاں پیدا ہوئی تو جہنم میں جاتا ہے، ایسا ہے نہیں ہے ایسا۔ لیکن ہمیں کیسا فرق کریں، گھر میں بیٹا ہوئے تو خوشی مناتی خوشی ہوتی ہے، ہاں ماں باپ خوش ہوتے، دادا دادی خوش ہوتے، نانا نانی خوش ہوتے، سب خوش ہوتے۔ تو ایک بیٹی پیدا ہوئی تو ایک بیٹی کے تو ایک بات بول لو، دو بیٹیاں پیدا ہو گئے تو ختم ہو، دو بیٹیاں پیدا ہو گئے تو ہماری حالت کیا ہے معلوم؟ گھرا میں ہاں عورتاں کو تانے دیتے، بھواں ہے بولے تو بھواں کا جینا تنگ کر ڈالتے، بھو جینا نہیں اب، ہاں خالی بیگ بچیاں پیدا کرتی ہے، مرد بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ اب یہ بیگ بچی پیدا کرنا، مرد بچے پیدا کرنا یہ بیگ بچی کا کام ہے؟ مطلب بیگ بچی کا تو مشن ہے کہ بول لیے تو مرد بچے کو پیدا کرے، بول لیے تو بیگ بچے پیدا کرے، نہیں، یہ کس کا کام ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ چاہے تو مرد بچہ دے، اللہ چاہے تو بیگ بچی دے۔ چلو اب میں ایک حدیث سناتا ہوں تمہارے کو، جو لوگ یہ سمجھتے نہیں بیگ بچی پیدا ہوئے تو کیا کی گھٹ گئے سکا، کیا کہ نقصان ہوئے سکا، آگے کی زندگی میں کیا بھی سہارا نہیں بنتا بول لیتے نہیں، ان کے واسطے یہ حدیث خاص کر دو۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمارے لیے سنائے نصیحت کے واسطے۔ کیا حدیث ہے؟ حدیث سنو غور سے سنو، یاد رکھو۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی فرماتے من ابتلی من هذه البنات بشیء، اللہ تعالی اگر کسی کو بیٹیاں دے اور بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے اسے آزمائش ہو، بولے تو تکلیف اٹھاتا ہے انہوں بیٹیوں کو پالنے واسطے، ان کے تعلیم کے واسطے، ان کی تربیت کے واسطے، ان کو شادی کر کو دینے واسطے، یہ جو تکلیف اٹھاتا ہے اور اس پہ صبر کر کے بھی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے، ان کو دیندار بناتا ہے، ان کو اخلاق والا بناتا ہے، ان کو ایمان والا بناتا ہے، ہمارے حضور نے فرمایا کن لہ سترم من النار، کل قیامت میں یہ بیٹیاں ماں باپ کو جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر۔ اگر اللہ کسی کو بیٹیاں دے اور وہ ماں باپ دنیا میں بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے تو یہ بیٹیاں کل ماں باپ کو جہنم میں جانے سے رکاوٹ کرتے۔ ہاں یہ میری بات نہیں، کس کی بات ہے؟ ہمارے نبی کی بات ہے۔ صحیح مسلم میں بات ہے، حدیث نمبر 2129 میں اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اتاش نے اللہ کے نبی یہ بھی بولے
من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ. ہمارے نبی بولے جو انسان دنیا میں دو بیک بچیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، جنت میں اور وہ ایسے ہوں گے. بولے اللہ کے یہ دو انگلیاں کتنے قریب ہے؟ اتنے قریب رہتے. کون کون؟ بولو کون کون؟ ایک اللہ کے رسول اور دوسرا وہ انسان جو دنیا میں بیٹیوں کی صحیح تربیت کرا رہتا ہے. اللہ، کتنی بڑی فضیلت. کتنی بیٹیوں پہ؟ دو بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں ہیں، تین بیٹیاں. بیٹی کی پیدائش پہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات. 4 نہیں، 8 نہیں، 10 مرد بچے پیدا ہوئے تو یہ بات نہیں. نہیں، ہمیں لوگ کیا سمجھتے؟ بیٹا ہے تو وہ بڑھاپے میں سہارا بنتا ہے. کہاں کا سہارا بنتا ہے؟ سہارا بنتا ہے؟ ارے سہارا کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. اللہ جب تک رکھے، رزق دینے والا اللہ ہے بھائی. بیٹے بیٹیاں نہیں ہوتے. تمہیں جس کو بول لیتے ہیں دیکھو بڑا ہو کو میں بڑا ہوا تو ہمارے کو پال لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، سہارا بنتا ہے. بولو سب سے پہلے شادی ہونے کے بعد چھوڑ کو جاتا سکون، انہیں جاتا پہلے. اب ماں باپ ہسپتال میں ہے تو آ کو دیکھ کو خیال کر کو کرنے والے کون؟ بیٹیاں. یقین مانو تمہیں آج کی دنیا میں بیٹیاں ماں باپ سے جیسی محبت کرتے ویسی محبت بیٹے نہیں کر سکتے. کریں گے کیا تو بھی ذرا ذرا کون تو بھی رہیں گے، لیکن بیٹیاں جیسی کرتے ویسا نہیں کرتے. تو یہ بات میں کہیں کو بتا رہا ہوں. بولے تو ہمارے گھراں میں مسلمانوں میں بیٹیاں بولے تو ایک غلط سوچ ہے. بیٹی پیدا ہوگی کیا ہو؟ اب 1 سے 2 3 بیٹیاں ہو گئے بولو آدمی بول لیتا نہیں معلوم. تو ایسا نہیں ہے. بیٹے ہو یا بیٹیاں ہو یہ اللہ کی دین، اللہ کی مرضی سے ملتے. ہمیں ان کی دیکھ بھال تربیت کرنا ہے ہماری ذمہ داری. چلیے دوسری بات، اب 2 بیٹیاں ہوئی تو اتنی بڑی فضیلت ہے تو وہ فضیلت ایسا مل جاتی ہے کیا؟ نہیں، ان کی تربیت کرنا. تربیت بولے تو کیا؟ بیٹیوں کو اسلام سکھانا، دین سکھانا، پردہ کیا ہے بولنا، برقع کیا ہے بتانا، ماں باپ کا حق کیا ہے بتانا، اللہ اور اس کے رسول کا حق کیا ہے بتانا، نماز سکھانا، دینداری سکھانا، قرآن سکھانا، اس کو اچھے اخلاق والے بنانا. یہ بتانا ہماری مسلمان بیٹیوں کو کہ اے میری بہن، اے میری بیٹی، تیرے لیے پردہ برقع سب سے بڑی عزت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. ایمان کے بعد ایک عورت کے لیے سب سے بڑی دولت اس کے لیے پردہ ہے. کیا ہے؟ پردہ. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے کو نصیحت کرے. میں شروع میں بولا نا، اللہ ہمارے کو پیدا کر کو ایسا نہیں چھوڑ ڈالے بلکہ ہمارے کو جینے واسطے ایک طریقہ، ایک کتاب دیے. وہ کتاب قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 30 پر 3 میں اللہ تعالیٰ بولے، اللہ کا فرمان کیا بول کے اللہ تعالیٰ بولے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. کیا معنی معلوم اس کا؟ اللہ بولے اے عورتوں، مسلمان عورتوں کو، ایمان والی عورتوں کو بولتے ہوئے تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، مطلب اپنے گھر میں بیٹھی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. وہ جاہلیت کے زمانے میں جیسا بنو سنگار کر کے عورتاں باہر نکلتے تھے ویسا نہ نکلو. جاہلیت کے زمانے میں عورتاں بنو سنگار کر کے خوب سور کر کو جیسا میک اپ کر کو پورا بن سور کو برقع نہیں، پردہ نہیں، جسمہ دکھالے پھرتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں ویسا نہ کو کرو، بلکہ تمہاری جگہ تمہارا گھر ہے، گھر میں رہو، گھر میں تمہاری زینت. یہ بات اللہ تعالیٰ بولے. اب ذرا بولو جی، اللہ تعالیٰ بولتی ہی کہ ایک عورت کے لیے سب سے بیسٹ پلیس اس کا گھر ہے. اب آج کی دنیا میں پکارا یہ اٹھاتی ہی مرد بانا عورتاں دونوں سیم بول کو دونوں باہر نکلنا. اب اس کے بعد سے عورتاں باہر نکلنے کو فیشن سمجھتی. گھر کے اندر کب تک گھر کو بیٹھ کو ہناجی میں عورتاں کو اگر بولے تم جاتی ہیں تو باہر، تمہیں پھرتے ہیں تو ہمیں نہیں جانا کیا، ہمیں نہیں پھرنا کیا؟ اجی اماں اللہ تمہارے کو عورت بنایا سو کیا واسطے معلوم؟
تمہارے کو عورت بنایا اس واسطے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول کبھی بھی تمہارے اوپر پالنے کی ذمہ داری نہیں رکھے. شادی ہونے سے پہلے عورت کو پالنا باپ کی ذمہ داری، شادی ہو گئے بعد عورت کو پالنا کس کی ذمہ داری؟ بولو، شوہر کی ذمہ داری. تو باہر جانا، کمانا، لانا، کھلانا، یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مرد بانے کے اوپر ہے. ایک عورت کے سلسلے میں ذمہ داری شادی ہونے سے پہلے باپ کے اوپر، بھیان کے اوپر ہے، شادی ہونے کے بعد اس کے شوہر کے اوپر ہے. دین میں کام تو بھی عورت جا کو کما کو لا کو باپ کو کھلانا بول کو ہے، شوہر کو کھلانا بول کو ہے نہیں. کیا واسطے؟ اللہ تعالیٰ دونوں کو دو ذمہ داریاں دی. مرد بانے کو ذمہ داری دیے باہر جا کما، حلال کے واسطے محنت کر، لاکھوں بچوں کو کھلا. ان کے عورت کو ذمہ داری دیے تم ماں ہیں تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پال، ان کی تربیت کر، ان کے اخلاق سدھار، گھر میں رہ کو گھر کی زینت بن بول کے اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیے. تو مطلب یہ کام اللہ تعالیٰ جو ڈیوائڈ کرے وہ انسان کی طبیعت کے لحاظ سے کرے. سمجھ رہے؟ مرد بانے کو یہ نہیں بولے گھر میں ہو، پکا، جھاڑو مار، بنڈے پوچھ، بولے یہ کام کس کا ہے؟ عورت کا ہے. یعنی مرد بانے کو اس کا کام دیے، عورت کو اس کا کام دیے. آج کیا ہے؟ آج عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ باہر نکلنا، اور باہر نکلنے کو فیشن بول لیے. دیکھو یہ بات آپ یاد رکھو عورتوں کے سلسلے میں. آج کے بیان سے تمہارے کو ذرا باتیں یاد رکھو، جا کو پھر عمل کرنا. خالی آ کو بیٹھ کو سن کو کھا کو چلی جانا نہیں، بلکہ کیا تمہیں سنتی ہی، کیا تمہیں سیکھتی ہی، اصل ہمارے سے دین بولتا کیا ہے، ہمیں کرتی کیا ہے بول کو سنو. ہاں آتی ہی، سنتی ہی، جاتی ہی، پھر وہی الٹے کاما. جمعہ کو آئے سنے گئے، اجتماع میں آئے بیٹھے سنے کھائے گئے، جلسے میں آئے بیٹھے سنے کھائے گئے. اب اس کا زندگی آئے کھائے کیسا تھا اجتماع؟ بریانی زبردستی. ارے اجتماع کیسا تھا بول کے بولے تو بریانی زبردستی بولتی نا تمہیں. مطلب اجتماع میں بات کیا بولے، کیا سنے، کیا سیکھے، کیا عمل میں لائے، وہ بولو کا تو دعوت. دعوت سے کیا کرتے؟ اب حالت کیا ہے بولے تو دعوتاں ہمارے اجتماع میں اصل ہو گئی، دعوتاں نہیں بولے تو ادنا نہیں آتی ہیں. اب اس کے واسطے کہاں اجتماع رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ان مرغیاں بکریاں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کے بعد اجتماع رکھنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. ہمیں جب دین کے اجتماع میں آتے ہمیں کیا سیکھنا، کیا معلوم کرنا، ہمارے میں کیا غلطی ہے، پہچان کو اس کو صحیح کر لینا بولنے کی نیت سے آنا، بیٹھنا، سننا اور جا کو عمل کرنا. سمجھ رہے؟ کریں گے نہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو پہلی بات کیا یاد رکھنا آج کی کہ عورت کی جگہ گھر ہے، گھر میں بیٹھ کے رہنا. یہاں تک کہ نماز کی بھی جب بات آئی ہمارے نبی نے بتایا کہ عورت کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر کی چار دیواری میں پڑتی ہے. کبھی ضرورت ہے کسی مسجد میں انتظام ہے الگ سے پردے کا، گئے کوئی بات نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کا گھر ہے بلکہ اللہ کے نبی بولے. یہ پہلی بات یاد رکھنا کہ عورت کے لیے اس کا گھر سب سے بہترین جگہ ہے. گھر چھوڑ کے باہر بے فضول نہیں نکلنا. دوسری بات، اگر ضرورت پہ ایک عورت نکلتی بھی ہے، برقع پہننا، پردہ کرنا. برقع پردہ بولے تو کیا؟ اپنے جسم کو چھپانا. جسم میں اللہ تعالیٰ خوبصورتی دیے، صورت میں خوبصورتی ہے، جسم میں خوبصورتی ہے، کپڑے میں خوبصورتی ہے. ایک عورت جب باہر نکلے برقع پہن کو ایسے نکلنا کہ اس کا جسم غیر مرد نہیں دیکھنا، کئی کو نہیں دیکھنا. بولے تو یہ ایک عورت کا جسم یہ صرف شوہر کی امانت ہے. کس کی؟ بولو کس کی؟ شوہر کی امانت ہے. ایک عورت کے جسم پہ حق کس کا ہے؟ شوہر کا ہے. شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کو دیکھنے کا بھی حق نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار نصیحت کرتے ہوئے بولے، پہلے مرد بانوں کو بولے اے مرد بان. مرد بانا کسے بولتے سنو؟
اللہ تعالیٰ بولے سورہ نور میں، قل اے نبی آپ مردوں سے بولو، یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا، نیچے رکھنا، دیکھنا نہیں عورتوں کو، غلط چیزوں کو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی عزت کی حفاظت کرو، غلط ریلیشن نہ رکھو، حرام کاری نہ کرو۔ اس کے بعد کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بولے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے بھی بولو، کیا بولو؟ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھنا۔ اللہ اکبر، ہمارا اسلام کتنی اچھی بات بولا، دیکھو قرآن میں مرد بانے کو بولا کہ اگر تمہارے سامنے سے عورت گزر رہی اس کو نک کو دیکھو، نک کو گھورو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ عورت اگر کہیں بیٹھی ہے، مرد بانے سامنے سے جا رہے ہیں، عورتوں کو بھی بولا کہ مرد بانوں کو دیکھو نہ کو، تمہارے واسطے تمہارے شوہر ہے۔ ہاں، اب ذرے لوگ کیا بولے تھے معلوم، پردہ بولے تو خالی مرد بانا نہیں دیکھنا، بیک وام کے واسطے بھی یہ حکم ہے، بیک وام بھی مرد بانا کو نہیں دیکھنا۔ اب جیسے ہمارے کو حکم ہے نہیں اور نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ تو ویسا عورتوں کو بھی حکم ہے نامحرم غیر مردوں کو نہیں دیکھنا بولے۔ اور ضرورت پر ہمیں گھر سے باہر نکلے بھی ایک عورت پورے جسم کو چھپا کو نکلنا ہے بولے تو برقع ایسا پہننا، سیدھا سادہ رہنا، برقع سیدھا سادہ رہنا، ڈھیلا ڈھالا رہنا، اور ہمارے جسم چہرہ بھی نہیں دکھنا، ہمارے کپڑے، ایک عورت کے کپڑے نہیں دکھنا، اس کے زیب و زینت نہیں دکھنا، اس کی بیوٹی باہر نہیں پڑنا، یہ باہر نہیں ڈالنا، نہیں دکھنا، بول کو برقع پہننا ہے کہ نہیں؟ آج کیا ہے معلوم، بلا ادھر ادھر پھر کو لاسٹ برقع کے اوپر آ گئی۔ اب برقعے بھی کیسے ہے؟ پورے فیشن والے برقعے، پورے چمکیلے، رنگیلے، بھڑکیلے، کلرفل، ہاں ادھر سے چمکیا ہے، ادھر سے وہ ہے، ایسے ایسے برقعے پہنتی۔ ایک بات بولو تمہیں، ساڑی ڈرساں کلر کے رہتے، خوبصورت رہتے، ڈیزائن والے رہتے، اس کو چھپانا بول کو برقع پہننا بول کو ہے۔ اب برقع بھی ڈیزائن والا رہے تو کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ ارے ورلڈ جو نا، مطلب سوچنے کی بات ہے نہیں، تمہارے جسم کو چھپاؤ بول کے برقع پہنو بولے۔ اب وہ برقع ڈیزائن والا ہے تو برقعے کے اوپر بھی ایک برقع پہننا سارا سدھا۔ اب کیا ہے، اب ایسا نکلتی ہی، مطلب ذرا نوز پساں ہے آج کل، نوز پساں کے اوپر لکھو ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ بولو، تو مطلب ذکر کرنے واسطے تمہیں عورت کو نوز پیس کو دیکھو ماشاء اللہ ورنہ کیا ہے، مطلب نوز پساں کے اوپر بھی ایسے رنگیلے پھڑکیلے، یہ برقع، اسے برقع بولتے، برقع اسے نہیں بولتے، برقع بولے تو کیا سیدھا سادہ رہنا، مطلب بلیک رہنا اور ڈھلا ڈھالا رہنا، ٹائٹ نہیں رہنا، کلرفل نہیں رہنا، وہ ایسا برقع پہننا ڈھیلا ڈھالا کہ تمہیں دیکھے رہتے پہلے زمانے میں وہ چدرا مل کو پہنتے تھے عورتیں، اتنے سیدھے سارے، کیا تو کلر رہتے تھے اس میں، ڈیزائنر رہتے تھے، ایمبرائڈنگ رہتی تھی، کچھ بھی نہیں، تو ویسا سیدھا سارا برقع پہننا۔ آج کے برقعے خود اتنے فیشن والے ہیں، انہیں نارمل کپڑے پہن لے کے تو بھی اتنا ڈینجر نہیں، وہ برقع پہن لے تو اتنے ڈینجر دکھتے ہیں۔ ہاں، تو آج برقعے کے نام پر ہمارے مسلمان عورتاں برقع کا جنازہ نکال ڈالی۔ تو میری ماؤں اور بہنوں یاد رکھو، برقع اس لیے پہنتے ہمارا جسم چھپنا، ہمارے کپڑے چھپنا، ہمارا گلا چھپنا، ہماری پیٹھ کا حصہ چھپنا، ہماری خوبصورتی نہیں دکھنا بول کو برقع پہنتی۔ اب وہ برقع فتنہ بن گیا، تو ایسا ہرگز نہ کرو۔ ایسے برقعے ہیں پہلی فرصت میں سائڈ میں رکھ ڈالو، سیدھے سادے برقعے خریدو، سیدھے سادے برقعے پہنو۔ ہاں، اب ذرے مرد بانی کیسے ہے سننے والا میں اچھا لگا، یہ بیان حضرت عورتوں کے واسطے کرتی ہے، ہمارا کیا بولو؟ یہ برقعے دلاتے سنو کون ہوں؟ دلاتے سنو کون ہوں؟ مرد بانے۔ اب تمہیں کیا واسطے، تمہیں بولنا نہ جی، اجی اماں بہن بیٹی تیرے کو برقع دلاتا ہوں سو تیرے جسم کو چھپانے کے واسطے ایسے برقعے کئی کو لیتی ہے، تو ایسے برقعے لینا بولی تمہیں پیسے نہیں دیتا، نہیں پہننا، تو یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ بے پردہ ہے بولے ایک بار تو بھی، ایک بار تو بولے، مطلب گئے شاپ میں، اچھا تمہیں کیا پسند کرے گی وہی، تمہیں کیا پسند کرے گی وہی،
آج یہ لیتی ہے، کل وہ لیتی ہے، کل یہ بولتی ہے، ختم، بعد میں ڈبا کر رکھ ڈالتی ہے۔ تو ہمیں یہ چیز دیکھنا ہے کہ برقع جو ہے ایک پردہ بلکہ پہننا ہے، وہ خود دکھانے کی چیز نہیں رہنا کبھی۔ اتنا برقع، اتنا اپنے جسم کو چھپانا ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے کہ آج دیکھو مسلمان عورتوں میں کیسی برائیاں، کیسے گناہ آ رہے معلوم۔ ایک عورت باہر نکلے تو اس کی فکر ہونا غیر مرد میرے کو نہیں دیکھنا بول کو، نہیں دیکھنا بول کو، برقع پہنو بول کو ہے۔ آج ڈیزائن والے برقعے کھینچ لیتی ہے معلوم، میں باہر نکلی تو سب جن میرے کو دیکھنا، ویسا برقع ہے نا۔ اب اس سے اوپر کیا ہے معلوم، اترا سینٹا آگے ذرے وہ مار لے کے نکلتے عورتیں، کیا فنکشن ہال میں گئے تو سب جنے کون لگئی بول کے بولنا، پوچھنا، معلوم کرنا بول کے۔ اب یہ مطلب یہ نیت سے پھولا لگے، خوشبواں لگے، ہاں جھنکار آواز والے زیوراں پہنے، سوپ کر کو نکلتی۔ اب چلو ایک حدیث سنا دوں میں تمہارے یہ بارے میں، تمہیں بھی یاد رکھنا، عورتیں خاص کر کو یاد رکھنا۔ یہ حدیث ہمارے نبی کی فرمان ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، غور سے سنو جی بھیا ہو، اللہ کے نبی بولے، ایما امرأۃ استعطرت، جو عورت خوشبو لگائے، خوشبو بولے تو وہ کیا بھی چیز ہندے، وہ پھولا رہندے، عطر رہندے، سینٹ رہندے، کچھ بھی خوشبو کی چیز لگائے، فمرت علی قوم، اور وہ باہر نکلے، کیا نیت سے، لیجدوا ریحھا، تاکہ لوگاں اس کی خوشبو کو سننا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہونا کہ کتنی خوبصورت عورت ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے، کتنی اچھی پرفیوم لگا کے آ رہی، یہ بتانا، یہ دکھانا، اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنا، بلکہ اگر کوئی عورت ایسا نکاح کے نکلتی ہے، ہمارے نبی ایک بات بولے فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ عورت زانیہ عورت ہے، استغفر اللہ، وہ عورت کیا ہے، زانیہ عورت ہے، بدکار عورت ہے۔ کیوں؟ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ چیزاں لگا کر کے لوگوں کو بھڑکائے، فتنے میں ڈالے، لوگ اسے دیکھے، مطلب گناہ کی طرف لائے۔ جو عورت یہ مقصد سے بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے، بے پردہ ہو کے باہر گھومتی ہے، اپنی خوشبو دکھاتی ہے، اپنی خوبصورتی دکھاتی ہے، اپنی بیوٹی دکھاتی ہے، اور ایسے بھڑکیلے لباس پہن کے باہر نکلتی ہے، تو اللہ کے نبی بولے ایسی عورت کو زانیہ، بدکار بولے۔ یہ پوری حدیث کی 3 کتابوں میں ہے، سنن ابو داؤد میں، ترمذی میں اور نسائی میں۔ نسائی میں حدیث نمبر 5120 پر 6 حدیث نمبر میں تم یہ حدیث دیکھ سکتے۔ تو میرے بھائیاں اور ماں اور بہنوں، بات کیا معلوم ہوئی؟ بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک عورت گھر سے باہر نکلے، ایک تو نہیں نکلنا، ضرورت پڑ کے نکلے تو بھی با پردہ ہو، برقع پہن کو، رنگ ڈھنگ سے، سیدھے سادے انداز میں نکلنا، کام دیکھ لیے پھر ریٹرن آ جانا۔ یہ بھڑکیلے کپڑے، بھڑکیلے لباس، اور جا کے یہ سب نیت سے پرفیوم لگانا، پھول لگانا، خوشبو لگانا، باہر پھرنا، اور اس سے بڑھ کے شرم کی بات بولوں میں آپ کو، شادیاں میں یہ مردبانی عورتیں ایک ہی جگہ رہنا، کھانا پینا پھرنا، بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ ہاں کبھی یہ مردبانی اور عورتوں کا اختلاط منع ہے، حرام ہے۔ تمہیں بولو اجتماع میں دین اچھی نیت لے کو آتے ہے، تو بھی مردبانیاں کو، عورتوں کو بازو بازو بٹھاتے، ہمیں نہیں بٹھاتے، ان کے واسطے سپریٹ انتظام کرتے، کئی کو عورتوں کے واسطے الگ سے انتظام آنا، پردہ بولو کیا واسطے، ہماری پلیس الگ ہے، ان کی پلیس الگ ہے، دونوں ایک جگہ نہیں رہنا، کہاں نہیں رہنا، مسجد میں ہے تو بھی، اجتماع میں گئے تو بھی ایک جگہ نہیں بیٹھنا، مطلب یہاں ہمیں اچھی نیت سے آتی ہیں تو بھی ایک جگہ نہیں بیٹھنا بول کو ہے، فنکشن حالہ میں اچھی نیت سے جاتے۔ آج ہمارے شادیاں میں، ہمارے فنکشنوں میں شرم، حیا، غیرت بولنے کا جنازہ نکل رہا ہے۔ میری یہ باتیں ذرا کڑوے رہیں گے لیکن سچے ہیں، حقیقت میں ہے، چلتے سو ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے بولوں کہ ہمیں مسلمانوں کو ایسا کیسا کر سکتی۔ تمہیں بولو کیا تمہیں اپنی بیٹی کے حق میں بات گوارا کرتے، میری بیٹی کو پرایا مرد دیکھے، گوارا ہے تمہارے؟
تمہارے کو پسند آتی کیا چیزیں؟ میری بہن کو کون تو بھی نظر اٹھا کو دیکھے مرد بانا تمہیں چھوڑتے اسے؟ تمہارے کو یہ چیز پسند آتی ہے؟ نہیں پسند آتی نا کہ کوئی آدمی باہر کا مرد کوئی انسان میری ماں پر میری بہن پر میری بیٹی پر نظر ڈالے گھورے میرے کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے میری بہن کے پیچھے پڑا ہے چھوڑتی اسے، تو اب جو لوگ دوسروں کی بہن دوسروں کی بیٹی دوسروں کی عورتوں کو گھورتے ہیں ان سے غلط ریلیشن رکھتے ہیں تو کیا یہ حرام نہیں ہے؟ اللہ اکبر بھائی حرام چیز حرام ہوتی، اور جو بھی مسلمان عورت ہے وہ ہماری بہن بیوی بیٹی ہمارے لیے ایک اسلامی رشتہ رکھتی ہے، ہمارے لیے یہ چیز ہرگز حلال نہیں ہے ایک نامحرم عورت کو دیکھیں گھوریں۔ اور آج ہمارے شادیاں میں فنکشناں میں پورا مل جل کے کھانا پینا بیٹھنا پھرنا، اللہ رحم کرے کیسا ہوتا ہے بولو ایسا؟ بولے تو اب یہ فنکشناں میں بھی کیا تو عورتاں برقعے پہن کو جا کو کھا کو آ جاتی ہی نہیں، فنکشن میں گئے برقع اتر گئے۔ اب تمہیں برقع پہنتے ہیں کئی کو وہاں جا کو اتارنا، ایسے کتنے باتیں ہیں معلوم ہمیں غور نہیں کرتے۔ تمہارے گھر کے عورتاں کے بارے میں یہ چیز پکا یاد رکھو، تمہیں ایک عادت تمہاری بچیاں کو اسکول میں کالج میں پڑھا رہی برقعے کے ساتھ بھیجو اور وہاں دیکھو کہ برقعے کے ساتھ ہے نہیں۔ کتنے بھائی بچے ہیں معلوم گھر سے نکلتے اس ٹائم کو برقع پہن کو جاتی ہیں، کالج میں جانے سے پہلے برقع باہر اتار ڈالتی ہی اور برقع باہر سائڈ میں رکھ ڈال کو نہیں تو بیگ میں رکھو، ایسا آج کھلا جاتی ہی کالج میں، ہے کہ نہیں؟ باہر کام تو پھرنا ہے برقع نکال ڈالے پارک آ گئے ہاں پھرے، گھر کو آنا ہے پھر برقع پہن لیا آ گئے۔ ایسا آج فنکشناں کو بھی فنکشناں کو جا رہی گھر سے جاتے وقت برقع پہن کے جا رہی، فنکشن میں گئے برقع سب اتار دی، اور کیا بول رہے تھے معلوم؟ اب اتنی مہنگی ساڑی میں برقع پہ لے تو کیسا نہیں دکھتی تو کون دیکھتے؟ برقع اتارے تو دیکھتی بولکو وہی کام سے اتارتی ہی وہی کام سے دکھاتی، نعوذ باللہ یہ حقیقت ہے چلتی صبح۔ اب سوچو ایک عورت کی عزت ایک عورت کا جسم صرف اس کے شوہر کی امانت ہے، ہاں کون کی دیکھتی ہیں کون کی؟ میں اگر کھلا بولنا بولے تو جھیڑا چمبارا غیر مردہ دیکھتی ہیں فنکشن ہاں ایسے ہوتا، اور اس سے بڑی شرم کی بات کیا معلوم کہ کیمرے ویڈیو آ گئے۔ اب ایک کیمرہ ویڈیو نکالنے والا کون ہے جن میں انہیں پورے فنکشن ہال میں پھرتا لے کے عورتاں کے سامنے سے جاتا ہے، عورتاں کھاتی ہی تو جاتا ہے کھاتی ہی تو ویڈیو بیٹھی تو ویڈیو فلاں جگہ سب جگہ ویڈیو سب نکال، ذرا تو مطلب ہمیں کتنا گناہوں میں غفلت میں پڑ گئی معلوم، ذرا بھی سوچتے نہیں۔ ارے میں جسے نکاح پڑھا لے کو نکاح میں جو ہے میں شادی کرتا ہوں میری بیوی، میں دیکھا نہیں میں تک اسے ٹچ نہیں کرا، میرے سے پہلے کیمرہ والا جا کو دیکھ لیا ویڈیو والا جا کو دیکھ لیا ویڈیو نکال لیا، اور اچھا ایک دم اچھا گھور کو نکال لیتا ہوں ویڈیو قریب سے، کس کی بھی شرم نہیں ہوتی جا کو بولنا کہ تو ویڈیو والا تیرا کیا کام عورتوں کے پاس دلہن کے پاس، کون بولنے والا باقاعدہ بھیجتے ہی معلوم جا کو عورتوں نے ویڈیو نکال لیا، وہ ویڈیو کون دیکھتا ہے کہاں جاتا ہے کتنا مس یوز ہوتا ہے اس کا کیا تو آئیڈیا ہے تمہارے کو؟ مطلب تمہیں باہر نکلے تمہاری بیوی کے ساتھ تو ایک مرد تمہاری بیوی کو دیکھنا تمہارے کو پسند نہیں بولے اس ٹائم کو فنکشن حالہ میں جا کو برقعے اتار ڈالتی ہیں، کون دیکھتی ہی کون گھوڑتی ہی کون کیمرے فوٹو نکال لاتا ہے کون ویڈیو نکالتا ہے، ذرا تو بھی سوچتے نہیں کیا میرے بھائی؟ تب ہے مسلمانہ ہو کو دین کے بارے میں غیراں کا کلچر ہے، ہندواں کرسچناں تھیڑاں کا کلچر ہے، ہاں برقعے نہیں سکا بے پردہ ہو کو گھومنا، ہمارا جو اسلام دیا ہے ایک عورت کا جسم صرف اس کا شوہر کی امانت ہے۔ ہاں ہمارے نبی کے زمانے میں عورتاں جو ہے صحابیات انہوں اپنے جسم کو چھپاتے تھے، کسی غیر مرد کے سامنے اپنا جسم چہرہ کوئی انسان کوئی مرد ان کا چہرہ دیکھے پسند نہیں کرتے تھے معلوم، اتنا اپنے آپ کو پردے میں برقعے میں حجاب میں رکھتے تھے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں تمہارے کو، یہ واقعہ بہت ضروری واقعہ، یہ واقعہ
ہر ایک مسلمان مرد کو، ہر ایک مسلمان عورت کو یاد رکھنا ہے کہ وہ زمانے میں ہمارے نبی پردہ برقع بولے تو کیسا سکھائے، انہوں کیسی تربیت لیے، ہمیں کتنے بڑھنگے پن ہم میں جاری، ذرا سوچو۔ امام ابو داؤد جو ہے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں ایک عورت جس کا نام ام خلاد ہے، عورت کا نام، تو اس کا بیٹا جو ہے جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے۔ شہید ہوتا ہے بولے تو دشمنہ قتل کر ڈالتے، دشمنہ مار ڈالتے، شہید ہو جاتا ہے۔ تو وہ عورت کیا کرتی ہے، اپنا جو بیٹا شہید ہوا ہے اس کے بارے میں معلومات کرنے واسطے، انکوائری کرنے واسطے ہمارے نبی کے پاس آتی ہے بات کرنے کے لیے۔ کیا حالت میں آتی ہے معلوم؟ یہ حالت میں آتی ہے کہ وہ عورت کا جو ہے جو نقاب ہے پورا برقعے میں ہے، اور ایسا مطلب نوز پیس ایسا چھپکے ہے، ایسا چھپکے ہے پورا چہرہ، صرف آنکھیں کھلی ہے۔ ایک عورت جو ہے اپنے شہید ہوئے سو بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے واسطے نبی کے پاس آ رہی ہے۔ کس حالت میں؟ پورا جسم پردے میں ہے، یہاں تک کہ چہرہ بھی ڈھکو ہے پورا، اور اس کے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، بیٹا شہید ہوا۔ کوئی سی ماں کو درد نہیں رہتا بولو، لیکن وہ حالت میں بھی، اس حالت میں پورا برقعے میں، پورے لباس میں، حجاب میں ایک عورت آ کے اللہ کے نبی کے پاس آ کے پوچھنے کے لیے آتی ہے۔ سمجھ رہے؟ وہ ٹائم پہ جو صحابہ اللہ کے نبی کے پاس تھے، وہ صحابہ کرام یہ چیز محسوس کرتے کہ ایک عورت جو ہے اللہ کے نبی کے پاس اپنے شہید ہوئے سو بیٹے کے بارے میں پوچھنے آ رہی، اور وہ حالت میں بھی برقع پردہ اپنا چہرے کو بھی چھپا کر رکھی۔ تو بیٹے سو آدمی میں ایک آدمی بول رہا ہے کہ بیٹا مر گیا ہے، تو بھی پورا تا برقع پہن کو آ گئی، بولو ایک آدمی بول رہا ہے۔ تو وہ عورت کیا جواب دیتی معلوم؟ وہ صحابیہ، قربان جائیں لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو ایسی خواتین پر، وہ عورت ایک جملہ بولتی ہے، یہ جملہ دل میں بٹھا لو، ہر ایک عورت، ہر ایک ماں، ہر ایک بہن، ہر ایک مسلمان بیٹی یہ جملہ مرے تک یاد رکھنا۔ وہ صحابیہ بولتے اللہ کے نبی کے سامنے، لوگوں میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، اپنی عزت کو نہیں کھویا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، مطلب میرا بیٹا ختم ہو گیا ہے، میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، میرا پردہ نہیں گیا، میری عزت نہیں گئی، میری حیا نہیں گئی، میری عزت، میری حیا، میری غیرت اب بھی باقی ہے، اور مجھے گوارا نہیں ہے کہ غیر مرد مجھے دیکھے۔ اس واسطے پورا پردے میں، پورے لباس میں۔ یہ ہمارے نبی کے زمانے کی عورتیں، خواتین، یہ جی پردہ بولے تو ایک مسلمان عورت ایسا جی ہناسو۔ آج مسلمان عورتوں میں یہ بے پردگی، بے حیائی، بے غیرتی ایسی ہے کہ اس کا ذرہ بھی خیال نہیں، ذرہ بھی خیال نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، یہ پردہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے معلوم۔ دیکھو میں یہ تو قرآن و حدیث کی باتیں سنایا تمہارے کو، یہ پردہ اگر لاجک کے حساب سے آپ کو سوچنا ہے تو یہ پردہ کیا ہے معلوم؟ سیفٹی ہے۔ سیفٹی کیسی سیفٹی؟ موز دیکھے جی، موز معلوم نہ کھاتے سے بنانا، ہاں جب تک اس کے اوپر چھلکا ہے موز سیف ہے، چھلکے اتار ڈالو، اتار کو رکھو، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جو موز 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن تک رہتا تھا، چند منٹوں میں کیڑے مکوڑے آ کے کیا کرتے اسے کھا جاتے۔ ایک چاکلیٹ، اس کے اوپر کور رہتا ہے، کب تک رہتا ہے چاکلیٹ؟ 15 دن، مہینہ، 2 مہینے تک چاکلیٹ ویسے رہتا ہے۔ کور نکال ڈالو، رکھو، کیا ہوتا ہے؟ 5 منٹ میں چمٹے آنکھوں چاکلیٹ کو کھا کو غارت کر کو رکھ ڈالتے، اس کے بعد اسے کون تو بھی کھا سکتا ہے، وہ حالت کر کو رکھتے اس کی۔ سیم ایسی ہی مثال ایک عورت کے جسم پر پردے کی، برقعے کی ہے۔ عورت کے جسم پہ پردہ ہے، برقع ہے، مطلب یہ کہ عورت سیف ہے، عورت کی عزت سیف ہے،
عورت کی شرم و حیا سیف ہے. اگر یہ پردہ اس کے جسم پہ نہیں ہے تو کوئی بھی جانور آ کے دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی غیر مرد کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی چھو سکتا ہے، کوئی بھی غلط ارادے کر سکتا ہے، کوئی بھی چھیڑ سکتا ہے، کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے. اس واسطے یہ سیفٹی، یہ حفاظت، یہ پردہ، یہ شرم و حیا ہمارے نبی ہم مسلمانوں کی عورتوں کو بتائے، سکھائے اور دکھائے. آج افسوس ہے ہمیں مسلمان مرد بانے، مسلمان گھرانوں سے جو ہے یہ پردے کو، یہ برقعے کو جو ہے ہلکا 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 بگاڑ رہی. میں میرے بھائیو، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ اپنے گھر میں اپنی عورتوں کے بارے میں اس بات کا پورا اہتمام کرو، پوری فکر کرو. آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، گھر میں رہنا، باہر نہیں نکلنا. اگر کیا تو بھی کام سے جا رہی، برقعے سے بھیجو، پردے کے ساتھ بھیجو، اور کام دیکھ لی پھر ریٹرن آ جانا. اور ایسا کھلا چھوڑ ڈالنا، جاؤ جا کے کہیں بھی جاؤ. دیکھو خاص کر کے ایسے گھراں، یہ تو خیر کھیڑا گاؤں ہے تو زیادہ تر کالج کا ویسا ماحول نہیں رہتا. آج کل جو ہے بڑے بڑے گاؤں کے اندر بیک بچیاں کو، مسلمان بچیاں کو بھیج ڈالتے ہیں کالجاں کو، یونیورسٹیاں کو. تو وہاں جاتی ہی، وہاں جا کو برقعے اتار ڈالتی ہی، اوپر سے فونا دے ڈالی. اب یہ برقعہ نکال ڈالے، فونا ہاتھ میں آ گئے. بیک بچیاں کتنا بگڑتی ہی. بولنے کا میں مسجد میں بیٹھوں وہ باتیں نہیں بول سکتا جو ہمیں دنیا میں دیکھتی ہی چلتا ہے. کیا واسطے؟ اب یہ اس میں زیادہ مسلمان بیک بچیاں انوالو ہے، اور غیران کی پوری نظر بھی مسلمانوں کی بیک بچیوں کے اوپر ہے. پورے سیدھے سادھے ان کو کیسا بھی پھسلا سکتے، بھٹکا سکتے، وہ گفتان دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو. اب کیا کیا غلط کاماں نہیں چل رہے، کتنا بہکا رہے نے، ان چلے گئے، ان بھاگ گئی، یہ کیا واسطے ہو رہا ہے؟ اب اگر گھر کے اندر تمہیں مرد بانے ہیں، کیا تمہیں اپنی بہن بیٹی کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتے؟ موبائل دلا ڈالے، کیا یہ نہیں دیکھ سکتے موبائل میں کس کے ساتھ بات کر رہی ہے، چیٹنگ کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ ارے تمہیں باپ ہے تو خالی کھلانا پلانا ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے دیکھنا کہ بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، فون میں کیا کر رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا، اس کی زندگی اس کی مرضی. تو پھر تو کم باپ بول رہا اپنے آپ؟ اگر اس کی زندگی اس کی مرضی ہے تو باپ کہیں کو، تو بھائی کہیں کو، تو بڑا کہیں کو گھر کا. اور آپ بولو اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی عورت ہو جائے تو کیا اس کے باپ سے سوال نہیں کرے گا؟ بولو جی، سوال کرتے کہ نہیں؟ اس کے بھائی سے سوال کرتے، سوال ہوتا ہے. گھر کے باپ سے بھی سوال ہوتا ہے، بھائی سے بھی سوال ہوتا ہے. اگر ایک بیک بچی بگڑ رہی بولے تو مطلب کیا؟ اس کا باپ بگڑا ہے، اس کا بھائی بگڑا ہے، نعوذ باللہ. بات سب گھروں میں ایسی نہیں ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں بات جا کے رکتی ہے کہاں کہ اگر ایسا بچی بگڑ رہی، باپ کیا کرے، ماں کیا کری، بھائی کیا کرا، گھر کے بڑے میاں کیا کرے؟ انہوں ان کے اوپر تربیت نہیں کرے، ذمہ داری نہیں رکھے، دیکھے نہیں. ہاں ایک بات بول دوں، دیکھو غلط نہ کو سمجھو. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کھلانا پلانا پالنا ہماری ذمہ داری بول کو، اب یہ کھلانا پلانا بولے تو جانوراں بھی کرتی ہیں، جانوراں بھی اپنے بچیاں کھلاتی ہی پلاتی ہی، کیسا بھی ہے کھندے. جانوراں میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ ہمیں کھلانے پلانے کے ساتھ ان کی تربیت کرنا، ان کو اخلاق والا بنانا، ان کو دیندار بنانا، ان کو سکھانا میری بیٹی تیرے واسطے تیرا پردہ، تیری عزت سب سے بڑھ کو ہے. تیرے واسطے آگے تیری زندگی میں کون مرد بانا آنا ہمیں طے کر کو، ہمیں لا کو دیتے تیرے سامنے. تو سلیکٹ کر کو تیری مرضی سے جانے کا بھاگنے کا نہیں ہے. ہاں تیرے واسطے ماں باپ، آج حالت کیا آگئی معلوم؟ 20 سال 25 سال جو ماں باپ پالتے تکلیفاں پڑھتے، وہ ماں باپ کو سائڈ میں کر ڈال کو بھائی بچے خود مرد بچے کو ڈھونڈ لیتی ہے، فیصلہ کر لیتی ہے، نکل جاتی ہے. اور اتنے غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں. ایک سچویشن میں ایسا بھی ہوتا ہے بھائی بچی منہ سے بولتی ہے ماں باپ کے سامنے، میں شادی کرنا تو اس سے کرتوں نہیں تو مرتوں. ماں باپ بولے کہ بیٹا ہمارا کیا ہونا، تمہیں کیا تو بھی کر لو، تمہیں کیا تو بھی ہو جاؤ، میرے کو بھیج کرنا شادی. تو یہ جملے کئی کو نکل رہی، ایسے باتیں کئی کو نکل رہی. باہر بھیجے، فونا دیے، فونا پہ انٹرنیٹ کا ریچارج کرائے، پھر انلمیٹڈ ہے اس میں. اب جو گناہوں کا راستہ کھول کے دیے،
اس کے اوپر پکڑ نہیں، فکر نہیں، تربیت نہیں، ذمہ داری نہیں، تو پھر گھر میں کیا ہوتا بولو؟ یہ آج کے زمانے میں یہ موبائل فون کافی ہے بگاڑنے کے واسطے. ہاں ایسی حالت ہے. تو یہ نہ کو سوچ لو کہ بیٹا ہے، کھلایا پلایا پڑھایا، میری ذمہ داری میری، اب اس کے بعد اس کی مرضی. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. آج کتنے مرد بانے ہیں معلوم؟ مرد بانے بڑے اچھے نیک لوگان، دینداران، نماز پڑھتے، داڑیاں ہیں، جھپے ہیں، ٹوپے ہیں، سب ہے. گھر میں عورتاں پردہ نہیں کرتے. گھر میں عورتاں باہر نکلنے والے، بے پردہ گھومنے والے، اور پھر گناہوں میں جانے والے، پڑھنے والے، غلط راستوں پہ جانے والے. تو یہ مرد بانا کیا کرتا ہے؟ کیا دینداری اتنا ہے کیا؟ بولے تو مسجد کو آ، نماز پڑھ لے، چلے جا، اب انہوں کیا تو کرن دیتے مرضی نہیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہوتا. دیکھو یہ ذمہ داری ہے میرے اوپر بھی، تمہارے اوپر بھی، کہ اب ہمارے گھر میں جو بیکواں ہے وہ بیکواں کو رنگ ڈھنگ سکھانا، ان کی تربیت کرنا، ان کو دیندار بنانا، ان کو حلال حرام سکھانا، یہ ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کریں گے، قیامت کے دن ہر ایک باپ سے سوال ہوگا، ہر ایک باپ سے سوال ہوگا کہ تو نے اپنے گھر کے اندر کیا کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 1660 میں، اور صحیح مسلم میں بھی، صحیح بخاری میں بھی 2 جگہ ہے حدیث، اور ایک حدیث نمبر ہے 2550 ہمارے نبی بولے کلکم راعن والرجل راعن فی اہل بیتہ. اللہ کے نبی بولے گھر کا مرد بانا ذمہ دار ہے گھر کے بچوں، لڑکوں، لڑکیوں کے بارے میں. قیامت کے دن اللہ وہ مرد بانے سے سوال کرتے، تو تیری اولاد کو، تیری بیوی کو، تیرے بچوں کو کیسے پالا، کیسی تربیت کرا، کیا اخلاق سکھایا، کیا دینداری سکھایا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی بولے المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا. ایک عورت، ایک ماں بھی ذمہ دار ہے. اللہ ماں سے بھی پوچھے گا اپنے بچوں کی کیا تربیت کری. بولے کس سے؟ ماں سے بھی سوال ہے، عورت سے بھی سوال ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کری. تو میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج آپ اجتماع میں بیٹھے، اچھی بات ہے، لیکن یہاں ہمیں سیکھنا ہے. اتنے جو غلط کامہ ہو رہی، اتنے جو ہماری سوسائٹی میں مسلمان ہوتے ہوا اتنے جو گناہ ہو رہی، کئی کو ہو رہی. ہمارا دین دیکھے تو اتنا اچھا دین ہے، ہمارا دین دیکھا تو یہ بات بولے، اور ہمیں کتنے غلط رستے میں جاتی ہیں. دنیا میں پڑھ کو، دنیا کی محبت میں پڑھ کو، دین سے غافل ہو کو کتنے دور ہی بولنے کا. یہ بات آپ کو سوچنا ہے، ہر ایک کو سوچنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے. اور یہ جو بے پردہ ہو کو سیدھے طور پر لباس نہیں ہے جیسا کہ بے پردہ ہو کے گھوم رہی، اپنا جسم دکھا رہی، اپنا فیشن دکھا رہی، اپنی بیوٹی دکھا رہی، اور بے پردہ ہو کے دنیا میں گھوم رہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک عورت کا ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ایک حدیث سنائے. کیا حدیث معلوم؟ تمہیں بھی سنو. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 2128. ہمارے نبی بولے صنفان من اہل النار. سنو جی غور سے. ہمارے نبی بولے 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو میرے اس زمانے میں تو نہیں ہیں، لیکن آنے والے زمانے میں قیامت سے پہلے ایسے لوگ آتے. 2 طرح کے لوگ. وہ 2 میں سے ایک کون ہے؟ یہ میرے ٹاپک کے بارے میں ہے تو میں اس کے بارے میں بولتا ہوں. دوسرے میرے ٹاپک سے ہٹ کے ہے، ٹائم بھی زیادہ ہو جاتے تو میں اس لیے ایک کے بارے میں بولوں. اللہ کے نبی بولے ایک وہ عورتیں، اللہ کے نبی کی حدیث کا جملہ سنو پہلے، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ. وہ عورتیں جو اپنا جسم لوگوں کو دکھائیں گی، وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی. مطلب اتنے ٹائٹ کپڑے پہنیں گے ان کا جسم، ان کی باڈی کا شیپ نظر آئے گا. اتنے باریک کپڑے پہنیں گے ان کے اندر کی خوبصورتی نظر آئے گی. ایسے کپڑے، ایسے لباس، ایسی بے حیائی کرتے ہوئے جو عورتیں دنیا کے مردوں کو فتنوں میں مبتلا کریں گی، وہ یہ چاہیں گی کہ انہوں مرد بانوں کی طرف مائل ہونا، مرد بانے ان کو دیکھنا، ان کی بیوٹی کو دیکھنا، یہ سوچ کے جو بے حیائی، بے شرمی کے کام کریں گے،
اللہ کے نبی بولے لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں کبھی نہیں جاتی، ایسی عورتیں جنت میں کبھی نہیں جاتی۔ اتاش نے بولے اللہ کے نبی، آگے کی بات سنو، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحا، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ پوری حدیث جو میں بولے آپ کے سامنے صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 2128 میں یہ پوری حدیث دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں، اس لیے ہمارا دین، ہماری جانب جو آخری نبی بھیجے گئے ہمارے رسول، ہمارے کو پورا طریقہ سسٹم بتائے زندگی گزارنے کا، وہ حساب سے زندگی گزارو۔ ایک عورت کے واسطے اللہ کے نبی آسان طریقہ بولے دین پر عمل کرنے کے واسطے۔ یہ ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کر دوں۔ دیکھو ہمارے نبی بولے، ایک حدیث اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اذا صلت المرأة خمسها، 4 کامہ بولے اللہ کے نبی، ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا ہر ایک مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے، فرض ہے جی روزے، فرض بولے تو کمپلسری رہنا روزے۔ ہاں روزے رکھنا، دھوپ کو، چھاؤں کو، ٹھنڈی کو پکڑ کو نہیں، دھوپ کالا ہے لے روزہ چھوڑ ڈالیں گے، ٹھنڈ کالا ہے لے روزے رکھیں گے، بالکل نہیں۔ کام ہے لے روزہ نہیں رکھ سکتا، کام نہیں لے روزہ رکھ تو، کام کو دیکھ کو، موسم کو دیکھ کو، زمانے کو دیکھ کو نہیں، روزہ رکھنا ہے، روزہ رہنا، روزہ رکھو، روزے میں اللہ کی عبادت کرنا۔ ہاں روزہ رکھو، ٹائم پاس کرنا، ٹی وی پہ بیٹھ جانا، فون پہ بیٹھ جانا، فجر سے شام تک سونا، گپے مارنا، باتیں کرنا، چاڑیاں چغلیاں کرنا، کیا بھی کر لینا، ایسا نہیں۔ روزہ ہے بولے تو کیا واسطے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، نیک کاما کرنا، گناہ چھوڑنا، یہ کام کرنا سو روزے میں، سمجھ رہے؟ تو دوسری بات ہمارے نبی بولے، ایک عورت، پہلی بات کیا؟ 5 وقت کی نماز پڑھے، دوسری بات بولے کہ مہینے کے روزے رکھے، تیسری بات ہمارے نبی بولے وحفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، بولے تو اپنی شرم و حیا، اپنی عزت صرف اس کے شوہر کو دے، شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہ دے، حرام کاموں میں نہ پڑے۔ چوتھی بات ہمارے نبی بولے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ کس کی بات سنے؟ کس کی؟ شوہر کی جی۔ شادی ہونے کے بعد شوہر کی اطاعت ہونا، اٹھے بیٹھے فونا اٹھا کو ان کا سیکھے، ماں کا سنے، بھانا کا سنے، فونا انہوں سیکھے، انہوں سیکھے، ان کے حساب سے چلنا نہیں ہے، شوہر کی اطاعت کرنا ہے، شوہر بولے جیسا سننا ہے۔ اللہ کے نبی 4 باتیں سنانے کے بعد بولے ایسی عورت جو یہ 4 کام کر لیتی ہے، قیامت کے دن اس سے اللہ بولیں گے ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، اے عورت، مسلمان عورت سے بولیں گے جنت کے 8 دروازوں میں سے جو دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، بولے تو جنت کے پورے دروازے کھول دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 1660 پر 1 میں ہے یہ حدیث۔ 4 کامہ بولے اللہ کے نبی، ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، مہینہ بھر کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، مطلب اپنے جسم کی حفاظت کرے، شرم و حیا کرے، پردہ کرے، برقع کرے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، 4 کام کرے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے حال، میرے مسلمان ماؤں اور بہنوں، یہ جو آج کا اجتماع ہے، یہ صرف آ کو بیٹھ کو سن کو کھا کو جانے کا نہیں ہے۔ جتنے باتیں آپ سنیں، آپ کے سامنے 2 بڑے بیانات ہوئے، تو یہ 2 بیانوں میں بولنے والے کیا کیا بولے بول کے سننے کے بعد سمجھو، پھر اس کے بعد عمل کرنا، یہ اصل بڑا کام ہے۔ عمل کرے بغیر گھرا میں جا کر پھر وہی ساج تمہیں رہے بولے تب کیا بھی نہیں کر سکتے اسے۔ تو بولنا ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ ہمیں آ کے بولے، اتنا اچھا طریقے سے سمجھے، قرآن حدیث کے اعتبار سے، اس کے حدیث کے نمبران بھی بول کے، یہ بتانے کے لیے کہ میں دین کی بات بتا رہا ہوں، ہماری باتیں کیا بھی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات، یہ حساب سے زندگی گزارو۔ ہمیں سب جنے دیکھو، ہمیں مرد بانے، عورتاں، چاہے وہ جوان ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، کوئی بھی ہو،
دنیا میں 60 سال 70 سال کتنے سال اللہ زندگی رکھے کہ جیتے، اس کے بعد سب کو مرنا ہے۔ ایک دن آتا ہے میں بھی مرتا ہوں تمہیں بھی مرتے، سب کو مرنا ہے۔ مرنے کے بعد خبر میں جانا ہے، یہ نہ کو بھولو۔ دنیا میں رہ کر جو ہے یہ ہرگز نہ کو بھولو۔ دنیا میں پڑھ کو، دنیا کے پیچھے پڑھ کو، کمانے میں پڑھ کو، یہ ہرگز نہ کو بھولو۔ ایک دن ہمیں ایسی جگہ جانے والے ہیں جہاں مٹی کا گھر ہے، وہ خبر میں رہتا ہوں، میرے نیکیاں میرا اچھا پن رہتا ہے اتنا سے۔ یہ چھوڑ کو کیا بھی دھن دولت، آستیاں، دوست، فالوورس، لوگ یہ سب دنیا میں کون آنے والے نہیں، ساتھ دینے والے نہیں۔ لوگ آتے خبر میں دفناتے، مٹی ڈال کو جاتے۔ باقی ہماری خبر میں ہمارے پاس نیکیاں ہیں، اچھے کاماں ہیں، دینداری ہیں۔ میرے دنیا میں رہ کر میں سدھریا، میرے گھر والوں کو سدھارا، وہی اچھا پن، وہی نیکیاں وہاں کام آتے۔ نہیں بول لیے دنیا میں الٹے سیدھے کاما کرے، گناہ کے کاما کرے، اللہ کو ناراض کرے، نافرمانی کے کاما کرے، الٹ پلٹ کاما کرے، خبر میں جانے کے بعد بہت پچھتاتے اور ایسا پچھتاتے ہم اوپر نیچے ہو گئی تو بھی پھر دنیا میں واپس کبھی نہیں آتے۔ تو ایک بار زندگی جینے کا موقع ملتا ہے، وہ ایک بار کی زندگی میں سدھرو، نیک بنو، دین کیا ہے بولنے کا سیکھو۔ دین خالی میرے واسطے جھبے، ٹوپیاں، داڑھی، امام، حضرت، مفتی، مؤذن ان کے واسطے نہیں، یہ دین ہر ایک انسان کے لیے ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے ہے۔ قرآن و حدیث کی پوری باتیں وہ حساب سے زندگی گزارنا ہے۔ من مانی کی زندگی گزاریں گے، خبر میں جانے کے بعد بہت پچھتائیں گے۔ وہاں کا پچھتانا، وہاں کا تڑپنا آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، نہ اللہ چھوڑے گا، نہ اللہ کے فرشتے چھوڑیں گے۔ وہ ٹائم آنے سے پہلے سدھر جاؤ۔ ایسے جب بھی موقع آتے ویسے موقعوں پہ اجتماع میں بیٹھ کے سننے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو چینج کر لینا، اپنی زندگی کو بدلنا بہت بڑی بات ہے۔ میں آخر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے میں بھی یہاں آیا، آپ سب بھی یہاں آئے بیٹھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ساتھ میں جو مسجد کے لوگ، گاؤں والے اتنا سب انتظام کرے، اجتماع رکھے اور ساتھ میں کھانا پکوان بھی رکھے، ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس بارے میں ساتھ دیے، اللہ ان کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سب کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ سبھی لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ اتنی دیر سے آپ کو بیٹھی سنی، لیکن یہ بیٹھنا بھی رہندے، سننا بھی رہندے، فائدہ نہیں دیتا جب تک تمہیں عمل نہیں کرتے۔ سن لینا ایک کام، اس سے بڑا کام کیا ہے؟ عمل کرنا۔ تو یہ عمل کریں گے، یہ بیٹھنا، یہ سننا، یہ اجتماع سب کا کامیاب ہو جیسا۔ سن کو چھوڑ ڈالے فائدہ نہیں دیتا تمہارے کو۔ تو ہماری ذمہ داری تھی بولنا، ہم بتا دیے، اب اس کے بعد عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی جب تک زندہ رکھے دنیا میں ایمان پر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان پر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا